السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. میں سوات میں پیدا ہوئی اور وہاں کے رواج کے مطابق بچپن میں ہی میرا رشتہ میرے چچا زاد سفیر سے طے پا گیا. چنانچہ جب سفیر 10ویں پاس کر کے ایک جگہ مکینک بھرتی ہوا تو مجھے اس کی دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا. ہمارے علاقے کی کم و بیش سب لڑکیوں کی کہانی مجھ سے ملتی جلتی ہی ہوگی. چونکہ ہوش سنبھالتے ہی تو ہمیں بیاہ دیا جاتا ہے، سو ہماری زندگی کی اصل کہانی ہماری شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے تو بچپن ہوتا ہے جس کا کوئی ہوش رہتا ہی نہیں. جب میری شادی ہوئی تو میرا چھوٹا دیور امیر 9 سال کا تھا. میری چچی یعنی ساس وفات پا چکی تھی. میں نے امیر کو بھی اپنے بچوں کی طرح ہی پالا. وہ بھی مجھے بھابھی کی بجائے آپا کہتا تھا. پھر خدا نے مجھے بھی 2 بیٹوں سے نوازا. شوہر مکینک تھے، اچھا کما لیتے تھے. ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا. امیر جب 18 برس کا ہوا تو ایک ناگہانی حادثے میں میرے شوہر ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے. یوں میں بیوہ ہو گئی اور بالآخر معاشی حالات سے گھبرا کر ہمیں سوات سے پنڈی آنا پڑا. ان دنوں ہمارے علاقے سوات کے حالات بہت خراب تھے، سو روزگار کا ملنا محال تھا. ایک سواتی ہم زبان بھائی کی مدد سے ہی امیر کو تعمیراتی کمپنی میں کام مل گیا. اس کمپنی کا مالک ایک بہت دولت مند شخص تھا جس کے بہت بڑے پروجیکٹس اسلام آباد اور راولپنڈی میں چل رہے تھے. یہ اچھے بزرگ تھے، محنتی، شریف طبیعت. انہوں نے ملازمت پر رکھنے سے قبل ہی امیر سے تھوڑی بات چیت کی تو انہیں یہ شریف بندہ لگا. انہوں نے کہا، میں تم کو دفتر میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام سونپ رہا ہوں. کام اچھی طرح میرے مینیجر سے سمجھ لینا، تنخواہ کا بھی وہی تمہیں بتا دے گا. تنخواہ جو بھی آپ دیں گے مجھے منظور ہے، لیکن میں سوات سے آیا ہوں. میری بیوہ بھابھی اور ان کے 2 بچے بھی ہمراہ ہیں. ہمارا بڑا مسئلہ رہائش ہے. اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. امیر نے اپنے افسر سے کہا، ٹھیک ہے، رہائش کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں. میرے بنگلے میں ایک سرونٹ کوارٹر ہے، تم اپنی بیوہ بھابھی اور بچوں کے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو. افسر نے جب ہماری داستان حیات سنی تو از راہ ہمدردی انہوں نے امیر کی تنخواہ بھی معقول مقرر کر دی. یوں تو امیر میٹرک پاس تھا، مزدوری کی بجائے اس سے دفتری کام دے دیا گیا. امیر نے جب مجھے یہ خبر دی کہ صاحب کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا تو میں کھل اٹھی. جلدی سے بیگ میں بچوں کے اور اپنے کپڑے رکھے. امیر اور رحیم بھائی کے ساتھ ہم کوٹھی پر پہنچ گئے. رحیم بھائی وہ آدمی تھے جنہوں نے امیر کو یہ نوکری دلوائی. وہ بھی امیر کے دفتر میں ہی پہلے سے ملازم تھے. کوٹھی پہنچے تو کوٹھی کی مالکن یعنی بیگم صاحبہ کو ان کے شوہر قیوم صاحب پہلے ہی فون کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اچھی طرح ہم سے بات چیت کی اور امیر سے کہا کہ تم کام پر جاؤ، کوارٹر میں ان لوگوں کے حوالے کر دوں گی. پھر جب میں نے کوارٹر میں قدم رکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. کشادہ 2 کمرے، صاف ستھرے اور عمدہ بنے ہوئے. غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ بھی ملحقہ برآمدے میں بنا دیا گیا تھا. چولہا، چوکی، چارپائیاں، بستر، غرض ہر شے میسر تھی. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اس نے ہمارے رہنے کا بہت اچھا بندوبست اتنی جلد کر دیا کہ میں شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی. ایک روز بیگم صاحبہ نے مجھے بلا کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام خدیجہ بی بی ہے. امیر میرا دیور ہے، وہ مجھے آپا بی بی کہہ کے بلاتا ہے. بہت اچھی بات ہے،
بیگم صاحبہ کہنے لگی، میں بھی تم کو آج سے آپا بی بی ہی کہوں گی۔ دراصل میں اکیلی ہوں، اس وجہ سے میرا جی بہت گھبراتا ہے۔ تم اگر میرے گھر کا کام کاج کرو گی تو کھانا اور تمہاری الگ تنخواہ تم کو مل جائے گی، یوں میری تنہائی بھی کچھ دور ہو جائے گی۔ بچوں کو پڑھانا چاہو تو ہم ان کو اسکول میں داخل کرا دیں گے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ مجھے کام مل رہا تھا، تنخواہ اور کھانا، بمار رہائش، سبھی مسئلے حل ہو رہے تھے۔ شام کو جب امیر کو دفتر سے چھٹی ہوتی تو وہ بھی گھر آ جاتا۔ تنخواہ اس کی بھی صاحب نے معقول رکھی تھی۔ سفر وسیلہ ظفر کے مستاق میں پنڈی آ جانے پہ بہت خوش تھی۔ یہاں تو جیسے ہماری قسمت کھل گئی۔ میں نے بیگم صاحبہ کا گھر سنبھال لیا، کھانا بنانا، کپڑے استری کرنا اور ہر وہ کام جو وہ کہتی بخوشی سلیقے سے کر دیتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھی، کہتی تھیں تم جیسی ملازمہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ واقعی تم کسی اچھے گھر کی ہو، تبھی تمہاری عادتیں بہت اچھی ہیں۔ عام طور پر گھریلو ملازمائیں اس طرح کی نہیں ہوا کرتی۔ تب بیگم صاحبہ کے اصرار پہ میں نے انہیں بتایا میرے والد کا تعلق سوات سے تھا اور ہم وہاں کے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ میرے والد کے سیبوں کے اپنے باغ تھے۔ میرے خاوند اور سسر بھی پہلے سیبوں کے تاجر تھے۔ سسر اور والد صاحب کی وفات ہو گئی، ہمارے سیبوں کے باغ اجڑ گئے، مجبوراً ہم کو در بدر ہونا پڑا۔ اللہ کی طرف سے انسانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، بس اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہر وقت شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بیگم صاحبہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوئیں، مجھ سے مزید عزت سے پیش آنے لگی۔ میں بھی 5 وقت نماز کی پابندی کرتی تھی۔ صبح تلاوت قرآن کرتی تو وہ کہتی آپا بی بی مجھے بھی نماز پڑھنا سکھائیں، میں تو نماز بالکل بھول چکی ہوں، اب آپ مجھے دوبارہ نماز سکھاؤ تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ بیگم صاحبہ نماز سے دلوں کو سکون ملتا ہے، آپ ضرور نماز پڑھا کریں، میں انہیں سمجھاتی۔ مجھ سے کچن میں آ کر وہ کئی گھنٹے باتیں کرتی رہتی اور سوادی کھانے بنانا سیکھتی۔ میں نے جان لیا ان کو کسی کے ساتھ کی اشد ضرورت ہے اور سخت تنہائی کا شکار ہیں۔ اندر سے یہ لڑکی بہت دکھی تھی۔ اب آپ سوچیں گے کہاں تو بیگم صاحبہ جیسی مدبر عورت اور کہاں میں نے لڑکی کا لفظ استعمال کیا۔ تو جناب لڑکی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بیگم صاحبہ کی عمر بمشکل 16-17 برس تھی، جبکہ ان کے شوہر قیوم صاحب کی عمر 65 برس سے بھی اوپر ہوگی۔ خدا جانے بیگم صاحبہ کے والدین نے کیوں اتنی کم سن پھول جیسی بچی کو اتنے عمر رسیدہ آدمی سے بیاہ دیا تھا؟ شاید دولت کی وجہ سے۔ نام تو ان کا حسن آرا تھا، قسمت کی بھی دھنی تھی، بے انتہا حسین بھی، اور بالآخر دولت میں کھیل بھی رہی تھی، کسی شے کی کمی نہ تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں خوش نظر نہ آتی۔ ان کے شوہر نہ صرف عمر رسیدہ تھے بلکہ اس قدر مصروف شخص تھے کہ گھر میں بیوی کو دینے کو ان کے پاس وقت بھی نہ تھا۔ گھر پر وہ صرف اتوار کو ناشتہ کرتے، ورنہ ناشتہ بھی آفس میں، اور دوپہر کا کھانا بھی۔ دوپہر کا کھانا تو بیگم صاحبہ ڈرائیور کے ہاتھ کمپنی بھجوا دیا کرتی تھی۔ صاحب کا کھانا میں علیحدہ بناتی تھی۔ قیوم صاحب مجھ سے خوش تھے، وہ ہلکا نمک مرچ پسند کرتے تھے اور میں ان کی عین منشا کے مطابق کھانا تیار کرتی تو جی کھول کے تعریفیں کرتے۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ ان کا ڈرائیور بیمار ہو گیا تو انہوں نے امیر سے دریافت کیا کیا تم ڈرائیونگ جانتے ہو؟ امیر بولا جی صاحب میرے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے، میں نے کچھ عرصہ ڈرائیونگ کی ہے۔ صاحب بہت خوش ہوئے، کہنے لگے پھر تو میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا، آج سے تم میرے آفس کی ڈیوٹی چھوڑ دو، یہاں تو مجھے کوئی بھی مل جائے گا،
گھر کے لیے مجھے قابل اعتبار شخص چاہیے۔ آج میں کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ تمہارے ساتھ گھر جاؤں گا، تمہارا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ تم کیسی ڈرائیونگ کرتے ہو۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے ذاتی ڈرائیور کی حیثیت سے گھر میں نوکری دے دوں گا۔ رات 8 بجے کے قریب امیر صاحب کو لے کر ان کی گاڑی میں گھر آ گیا۔ صاحب اس کی ڈرائیونگ سے مطمئن ہو گئے، کہنے لگے، آج سے گھر کی گاڑی کی ڈرائیونگ تمہارے ذمے۔ اس طرح امیر نے کمپنی جانا ترک کر دیا، اب وہ بھی گھر میں ہی رہنے لگا۔ بیگم صاحبہ نے کہیں جانا ہوتا، کوئی گھر کا سودا سلف منگوانا ہوتا، یا صاحب کو دفتر پہنچانے اور دوپہر کو کھانا دینے جانا ہوتا، یہ تمام کام اب امیر کے سپرد ہو گئے۔ امیر کو بھی سہولت ہو گئی، اس کو کھانا بھی گھر کا ملنے لگا۔ وہ کوارٹر میں دن بھر آرام کرتا۔ گھر میں رہنے سے امیر اور بہت سے گھریلو کام کر دیتا تھا۔ فارغ بیٹھنے کی تو اسے عادت ہی نہ تھی۔ ہم بھابھی دیور نے صاحب کا گھر اتنی اچھی طرح سنبھال لیا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل سے بے نیاز ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی ہماری عزت اور قدر کرنے لگے۔ ہم بھی پوری دیانتداری اور خلوص سے ان کی خدمت کرتے تھے۔ گھر میں امن و سکون تھا تو ہماری زندگی میں بھی امن و سکون تھا۔ میرے دونوں بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ بیگم صاحبہ نے انہیں ایک قریبی اوسط درجے کے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ میں ان کو پیدل اسکول پہنچا آتی۔ امیر گھر ہوتا تو وہی لانے لے جانے کا کام کر دیتا۔ غرض ہماری زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ جب ایک روز بیگم صاحبہ نے باتوں باتوں میں بتایا، آپا بی بی، جیسے تم پر وقت پڑا ہے، میری والدہ پر بھی اسی طرح کا وقت پڑا تھا۔ والد کو گردوں کا مرض لاحق ہو گیا تو وہ کمانے کے قابل نہ رہے۔ بھائی ایک ہی تھا، غلط دوستوں میں گر کر ہم گھر والوں کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو گیا۔ میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ والد کی بیماری پہ بہت خرچہ آیا اور ہم 5 بہنیں تھیں، کسی کی بھی شادی نہ ہوئی تھی۔ امی بہت پریشان تھی کیونکہ میرے والد قیوم صاحب کی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ بیمار پڑے تھے۔ قیوم صاحب ایک روز ان کی عیادت کو گھر آئے تو ہمارے حالات دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ ان کے اپنے بچے نہ تھے، بیوی کی وفات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اپنی مصروفیات کے باعث انہوں نے دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جب ہمارے گھر آئے اور مجھے دیکھا تو پسند کر لیا، مگر اپنے منہ سے کوئی بات نہ نکالی۔ والد صاحب کی بیماری کا سارا خرچہ پھر قیوم صاحب نے اٹھایا۔ 3 سال میرے والد ڈائلیسس پر زندہ رہے۔ یہ تمام اخراجات بھی قیوم صاحب ہی دیتے رہے۔ پھر ابا کی وفات کے بعد قیوم صاحب نے والدہ سے میرا ہاتھ مانگا۔ امی نے بھی یہ سوچ کر کہ ان کی دولت کا مجھے کچھ سہارا ہو جائے گا، میرا رشتہ قبول کر لیا۔ جب میں نے انکار کیا تو امی رونے لگی اور اپنی مجبوریوں کا واسطہ دیا، تو بہنوں اور ماں کی خاطر میں نے یہ قربانی دے دی۔ مگر میرے دل نے کبھی قیوم صاحب کو بطور محبوب شوہر قبول نہ کیا۔ میرے اور ان کے عمر کی فرق کی وجہ سے بھی ہمارا جوڑ نہیں بنتا تھا، لیکن قیوم چاہتے تو مجھے محبت اور توجہ دیتے۔ آپا بی بی، اگر یہ مجھے محبت دیتے تو کیا میں ان کی نہ ہو جاتی؟ یہ تمام فرق مٹ جاتے۔ مگر ان کے پاس تو مجھے دینے کو وقت ہی نہیں۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قیوم کا میرے ساتھ وقت گزارنے یا باتیں کرنے کا جی کیا ہو۔ آپ تو دیکھ ہی رہی ہیں کہ کیسے میں سونے کے پنجرے میں قید ایک پرندے کی طرح ہوں۔ کبھی کبھار تو دل چاہتا ہے اس پنجرے کو توڑ کر اڑ جاؤں۔ تب مجھے اپنی بہنوں اور ماں کا خیال آتا ہے، جن کو ہر ماہ خرچہ قیوم ہی دیتے ہیں، اور اب تو میری بوڑھی ماں کا علاج، معالجہ، دیکھ بھال بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ میری مجھ سے ایک چھوٹی بہن کی شادی بھی انہی کی کوششوں سے بہت اچھے گھرانے میں ہو گئی۔
مگر ابھی بھی میری 3 بہنیں رہتی ہیں، سب کالج میں پڑھ رہی ہیں، ان کی تعلیم بھی قیوم صاحب ہی کے ذمے ہے۔ ایک میری قربانی کے بدلے انہوں نے کتنی زندگیاں بنا دی ہیں نا آپا بی بی۔ یہی سوچ کر سمجھوتے پر دل کو راضی کر لیا ہے، ورنہ دل تو گھٹا گھٹا ہی رہتا ہے۔ آپ لوگ آئے ہیں تو میں ذرا خوش رہنے لگی ہوں، ورنہ میں تو کسی سے بھی بات کرنے کو ترس جاتی تھی۔ بیگم صاحبہ کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ان کا جیون ساتھی ان کا کوئی ہم عمر خوبصورت شہزادہ ہونا چاہیے تھا، مگر باہری قسمت کہ ان کی تقدیر میں یہ بوڑھا بادشاہ لکھا تھا۔ قیوم صاحب عمر رسیدہ مگر دل کے تو سچ میں بادشاہ ہی تھے۔ وہ کئی ضرورت مندوں کے کام آتے، خدا ترس تھے، مگر اس قدر اپنے پیشے سے انہماک تھا، ان کو اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ انہیں کچھ وقت اپنی نو عمر بیوی کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ جب سے امیر گھر کا ملازم ہوا تھا، میں نے محسوس کیا بیگم صاحبہ کچھ زیادہ خوش رہنے لگی۔ وہ اب امیر میں کچھ اس طرح دلچسپی لیتی تھیں کہ میرا دل آنے والے کسی خطرے کے ڈر سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اسے بہانے بہانے سے بلا کر باتیں کرنے لگتی۔ امیر بہت خوبصورت، سرخ و سفید رنگت والا، صحت مند اور قداور نوجوان تھا۔ شرافت، مردانگی، حیا اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ وہ تو بیگم صاحبہ کو صاحب کی بیگم اور اپنی مالکن کے طور پہ عزت دیتا تھا۔ وہ شاید بیگم صاحبہ سے اس طرح گھل مل کے بات بھی نہ کر سکتا تھا، مگر بیگم صاحبہ کے تصورات میں شاید کوئی ایسا ہی حسین رنگ و روپ اور قد و قامت والا نوجوان آئیڈیل رہا ہوگا کہ وہ امیر کو حسرت سے تکنے لگتی تھی، یہاں تک کہ امیر کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا۔ وہ کوشش کرتا کہ کم سے کم ہی اس کا بیگم صاحبہ سے سامنا ہو، مگر کیا کیا جائے کہ بالآخر بیگم صاحبہ کا بھی ڈرائیور تھا، وہ جب چاہے اسے بلا سکتی تھی۔ تاہم اللہ کا شکر ہے بیگم صاحبہ گھر سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ ان کی کوئی سہیلی یا ہم عمر پڑوسن بھی ایسی نہ تھی کہ ملنے ملانے جائیں۔ انہوں نے بس ہم لوگوں سے ہی دل لگا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے صاحب نے ان پر یہ پابندی بھی عائد کر رکھی ہو، وہ زیادہ تر گھر پہ ہی رہیں گی، تبھی ان کی تنہائی کا مداوع نہ ہو سکتا تھا، اور وہ ہم ملازموں میں اپنی تنہائی کا علاج ڈھونڈ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی مہربانیاں بڑھتی گئیں، خاص طور پر امیر پہ۔ وہ اسے بن مانگے جیب خرچ دیتی، سودا سلف سے جو رقم بچتی وہ بھی واپس نہ لیتی۔ تنخواہ کے علاوہ اتنی مراعات کہ ہماری تو ساری تنخواہ ہی بچی رہتی تھی۔ سردیاں آ گئی تو دن چھوٹے ہو گئے، رات جلد ہو جاتی، صاحب دیر سے گھر آتے تھے، تب بیگم صاحبہ ہمارے کوارٹر میں آ کے بیٹھ جاتی، انگیٹھی جلانے کو کہتی، پھر ہمارے درمیان بیٹھ کر مزے سے ہاتھ تاپتی، کہتی جب تک صاحب نہیں آ جاتے ہم سب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ بیٹھتی بھی وہ امیر کے کمرے میں تھی، انگیٹھی بھی وہیں رکھی جاتی۔ مجھ سے کہتی بچوں کو سلا کر آ جانا۔ بچوں بھی چونکہ لحاف ڈالا ہوتا ہے اس لیے میں انگیٹھی ادھر نہیں رکھتی، ورنہ گیس کمرے میں بھر جائے گا۔ سو میں بچوں کو سلا رہی ہوتی، وہ امیر کے ساتھ باتیں کرتی رہتی اور کہتی امیر تمہیں باتیں کرنے نہیں آتی تو چلو اپنے بچپن کی کوئی کہانی سناؤ۔ جب تک بچے سوتے امیر بیچارہ گاؤں کے قصے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیگم صاحبہ اپنے باتھ روم سے باہر آتے سلپ ہو گئیں۔ غسل خانے کا دروازہ توڑ کر ہم نے بڑی مشکل سے بیگم صاحبہ کو باتھ روم سے نکالا۔ انہیں شدید چوٹ آئی تھی، شاید فریکچر ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ بے ہوش تھی، جب کچھ ہوش آیا تو بولی میری ٹانگ میں چوٹ آئی ہے، ہل نہیں سکتی، بہت درد ہو رہا ہے، لگتا ہے فریکچر ہوا ہے۔ اس رات صاحب لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہ دوسری صبح آئے۔
ہم دونوں ساری رات بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہیں، نہ خود سوئیں نہ ہمیں سونے دیا۔ صبح بالآخر صاحب آئے تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ایکس رے کروائے۔ خدا کا شکر کہ زیادہ چوٹ نہ لگی تھی اور جسم میں بھی کہیں کوئی فریکچر وغیرہ نہ آیا تھا۔ اس دن کے بعد امیر گھبرایا گھبرایا رہنے لگا۔ مجھے کہتا، آپا بی بی، میرا دل کرتا ہے ہم یہاں سے چلے جائیں۔ میرے دل میں اب عجیب عجیب سے وہم اٹھتے ہیں، یہاں دل کو سکون نہیں۔ دل کا سکون تو اب مجھے بھی محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن میں اسے یہی کہتی، امیر تھوڑا صبر سے وقت گزار لو، ہم بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ اگر تم کو کسی اور جگہ نوکری مل بھی گئی تو رہائش کا کیا کریں گے؟ دعا کرو ہمارے اپنے علاقے کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہم واپس اپنے گاؤں چلے جائیں۔ اس دن کے بعد بیگم صاحبہ اکثر مجھے کہتی کہ اگر جس دن میں گری تھی تم لوگ گھر پہ نہ ہوتے، شاید میں تو باتھ روم کے اندر ہی مر جاتی۔ اے کاش میں تم لوگوں کے گھر کا ہی کوئی فرد ہوتی۔ ایسے عیش و آرام سے کیا حاصل جو گھر محبت کی مٹھاس سے خالی ہو۔ سر سے پیر تک بھی تمہارے صاحب اگر مجھے سونے سے لاد دیں تو میرے کسی کام کے نہیں۔ میں انہیں سمجھاتی، بیگم صاحبہ ایسی باتیں نہ کریں، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ شکر کریں آپ ہم جیسوں سے بہتر ہیں۔ ہمیں دیکھیے، اپنے گھر میں خود کو محفوظ نہ سمجھا تو در بدر ہو گئے۔ آپ کو اللہ نے محفوظ گھر دیا ہے، ہر نعمت دی ہے، عزت دی ہے، اللہ کا شکر کریں۔ مگر بیگم صاحبہ کے اندر اضطراب کچھ ایسا تھا جس کو ہم سمجھ بھی نہ سکتے تھے۔ بالآخر ایک دن امیر سے انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، جس پر امیر نے انہیں سمجھایا کہ بیگم صاحبہ، میں صاحب کا نمک کھاتا ہوں، میں کبھی نمک حرامی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ اپنے صاحب کو ہی سر کا تاج سمجھیے اور مجھے نوکر۔ بہتر ہوگا آئندہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو تو آپا بی بی کو بتا دیں، میں وہ کام کر دوں گا۔ میں اس گھر کا ملازم ہوں اور میں اپنا مقام نہیں بھول سکتا، کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھول سکتا، اور اس سب میں ہی ہم سب لوگوں کی بھلائی ہے۔ بیگم صاحبہ کا دل امیر کی صاف صاف باتوں سے ٹوٹ گیا۔ کچھ دن وہ بجھی بجھی رہیں۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ آپ کچھ ناراض لگتی ہیں، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں آپا بی بی، میں تو آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ پر اعتبار ہے مجھے۔ انہوں نے جواب دیا، اگر اعتبار ہے تو پھر مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیوں ایسی بجھی بجھی رہنے لگی ہیں۔ کچھ جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا، میں قیوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ ایک ضرورت کی شادی تھی، میں اب اسے توڑنا چاہتی ہوں، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ طلاق لے کر میں اپنی ماں کے گھر نہیں جا سکتی، ورنہ میری بہنوں کے گھر بھی خراب ہو جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں قیوم سے طلاق لے لوں اور امیر سے شادی کر کے خوشی خوشی گھر بسا لوں۔ بیگم صاحبہ کی بات سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے کہا، ایسا ممکن نہیں، آپ اپنا گھر آباد رکھیں، ہماری وجہ سے اپنا گھر خراب نہ کریں۔ علم نہیں بیگم صاحبہ پر میری باتوں کا اثر ہوا یا نہیں، لیکن خدا کا شکر انہی دنوں صاحب کو بیرون ملک جانا پڑ گیا، ان کے ساتھ بیگم صاحبہ کو بھی جانا تھا۔ تبھی میرے بڑے بھائی کا بھی فون آ گیا کہ تم لوگ فوراً بنوں پہنچو، کیونکہ بڑے چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم کو جانے کا بہانہ مل گیا۔ صاحب بھی بیگم صاحبہ کے ساتھ کچھ دن بعد انگلینڈ چلے گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہم غریبوں کی بھی عزت رکھ لی اور ان امیروں کی بھی، جنہوں نے برے وقت میں ہم کو سہارا دیا، چھت دی، حلال روزی کا وسیلہ بنے۔ نہ وہ ہم سے دل برداشتہ ہو کر رہ گئے اور نہ ہم ان سے شرمندہ ہوئے۔ میں تو خدا سے یہی دعا مانگتی تھی کہ اے خدا ہماری عزت رکھنا، ہم کو اس عمر کی توفیق نہ دینا کہ ہم کسی سے بددیانتی یا غداری کریں،
خاص طور پر اپنے محسنوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی، اور اب جب کہ ہم واپس سوات آ چکے ہیں، جب بھی نماز پڑھتی ہوں دعا کرتی ہوں اللہ بیگم صاحبہ کو بھی خوش رکھے، کیونکہ خوشی اور غم بانٹنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ بعض اوقات سوچتی ہوں کہ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ رشتوں میں عمروں کا اتنا فرق نہ ہو کہ بیٹی پھر عمر بھر سچی خوشی کو ترستی ہی رہے۔ شاید بیگم صاحبہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں کہیں نہ کہیں ان کے اپنے رشتوں کی خود غرضی شامل تھی، ورنہ وہ کوئی اتنی چھوٹے دل کی عورت نہ تھی۔ سچ کہوں تو میں نے تو قیوم صاحب اور بیگم صاحبہ سے بڑے دل کے انسان آج تک نہیں دیکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو اتنے ہی اچھے، صاف اور ہمدرد دل عطا فرمائے۔